کہا یہی سچے لوگ ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ پھر آج ہمارے اندر بہت زیادہ یہ بات ہے، ہم میں سے ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں جی بڑا اچھا مسلمان۔ کہا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ کو اطلاع دیتے ہو کہ میں بڑا دیندار ہوں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کو بتاتے ہو جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کہا یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو میرے نبی پہ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، اگر آج ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا رسول اللہ پہ یا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ وگرنہ جو لوگ ایمان سے خالی ہے ان کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ان کی تو دنیا آخرت برباد ہے۔ اللہ نے صرف دنیا کی زیب و زینت انہیں دی ہے، اس کے آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش جس وقت کسی کافر کی موت آتی ہے آپ اس منظر کو دیکھ سکتے، فرشتے آ کے اس کے چہروں پہ اس کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایک نمازی، ایک نیک انسان وہ ایسے فوت ہوتا ہے کہ جیسے احساس ہی نہیں ہوا، بیٹھا بیٹھا وہ گیا۔ اس کے برعکس ایک فاسق، ایک فاجر، ایک منافق، ایک کافر، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چلاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے انہیں کیا عزت و شرف دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، لیکن ساری آدم کی اولاد کا سرداری اللہ کسی کو دیں گے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ میری بات نہیں، میرے رب کی عطا ہے، اس لیے میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ یہ جھنڈا مجھے میرا رب عطا کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس شخصیت کو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی سرداری عطا کی، جسے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ملے گا، اگر وہ اتنی بڑے منصب پہ فخر نہیں کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے مناصب پہ کیوں فخر کرتے ہیں؟ ہمیں اس پہ اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا میں وہ شخصیت ہوں جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس نبی کی قدر کرو جس نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، جس کا عمل ہمارے لیے نجات اور کامیابی کی علامت ہے، جن کی خاموشی ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ان کی ذات کے متعلق زبان درازی ہو رہی ہے اور ہم خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟